آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رانا شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے پی ڈی ایم کا جو ایک نئی ان کی پلاننگ سامنے آئی ہے، وہ ہے تحریک عدم اعتماد۔ جب یہ پی ڈی ایم کا جلسے جلوس وغیرہ اور تحریک شروع ہوئی تھی تو اس وقت میں نے ایک بات کی تھی کہ پی ڈی ایم کے پاس یا اپوزیشن کے پاس اس وقت دو ہی آپشن ہیں حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، اور جس میں پہلا آپشن تو یہ تھا کہ اپوزیشن احتجاج کرے، سڑکوں پہ آئے اور اتنا حالات خراب کر دے سڑکوں پر کہ پولیس سے قابو سے باہر ہو جائے اور پھر مجبوراً جو ہے فوج کو جو ہے ماشاء اللہ لگانا پڑے۔ تو یہ ایک آپشن تھا، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں۔ تو یہ دوسرے آپشن کی طرف یہ اس لیے نہیں گئے تھے، تحریک عدم اعتماد کی طرف، کہ یہ سینٹ میں جو ان کو شکست ہوئی تھی بری طرح، تو یہ دوبارہ اس پہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم ایک بہت بڑا گرینڈ الائنس ہم نے بنا لی ہے، ہم اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ساری اکٹھی ہو گئی ہیں، تو اس سے ہمارا جو ہے نا ایک پریشر پڑے گا گورنمنٹ پر، آرمی پر، اور جو اس سے جو ہے معاملات ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے۔ لیکن آپ کے سامنے تحریک چلی، جلسے ہوئے، 31 دسمبر 2020 کی ایک ڈیڈ لائن دی گئی، پھر 31 جنوری 2021 کی ڈیڈ لائن دی گئی، اور اسی طرح استعفے جو ہیں وہ دے کے اس کی بھی دھمکی دی گئی کہ استعفے دیں گے اور پھر نئے انتخابات کی طرف جائیں گے، وہ بھی ناکام ہوا۔ پھر سینٹ الیکشن کہتے تھے ہم نہیں لڑیں گے سینٹ کے الیکشن، اب اس کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اپوزیشن ابھی تک کچھ حاصل نہیں کر پا رہی، تو اب تحریک کو کمزور پڑتا دیکھ کر پھر پیپلز پارٹی نے ایک اور یہی تجویز دی ہے، تحریک عدم اعتماد، کہ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا ایک جو آئینی اور قانونی راستہ ہے وہ ہے تحریک عدم اعتماد۔ تو ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ واقعی قانونی طور پر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لائیں اور پرائم منسٹر کے خلاف اپنی اکثریت ظاہر کریں، تو پرائم منسٹر گھر چلے جائیں گے، پھر نئی حکومت بن جائے گی۔ تو لیکن یہ اس طرف نہیں گئے، اور اب بھی یہ ایک پیپلز پارٹی کی تجویز ہے، لیکن ابھی دوسری جماعتیں اس پر ایگری نہیں کر رہی، جس میں مولانا فضل الرحمان ہے اور مسلم لیگ نون ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کی جو چیئرمین سینٹ کو ہم نے چینج کرنا تھا اس میں تو ہماری اکثریت تھی، لیکن ہم پھر بھی نہیں چینج کر سکے۔ لیکن اس وقت قومی اسمبلی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حکومت کی جو ہے اکثریت ہے، تو وہاں ہم حکومت کے ووٹ کیسے توڑیں گے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کے نمبرز دیکھنے ہوں گے، اور حکومت کے پاس کتنی سیٹیں ہیں اور اپوزیشن کے پاس کیا پوزیشن ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو بنا کے بیٹھی ہے اس میں اس کے ساتھ پارٹیز کون کون سی ہیں اور اس میں جو الائی ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو نمبر 1 تو پی ٹی آئی خود جو ہے وہ ایک جماعت ہے، اس کی اپنی سیٹیں ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ قائد اعظم ہے، کیو لیگ جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، جمہوری وطن پارٹی ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، اور عوامی لیگ شیخ رشید کی ہے۔ تو اب ان کے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے نمبرز کتنے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے جو اپنے نمبر ہیں وہ ہے 156، اور کاف لیگ کی 5 سیٹیں ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کی 7 ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کی جو ہے 5 ہیں، اور اسی طرح گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو سندھ سے ہے جی ڈی اے، وہ اس کی 3 سیٹیں ہیں، اور عوامی لیگ شیخ رشید کی 1 سیٹ ہے۔ تو یہ کل ملا کر جو ہے 178 سیٹیں بنتی ہیں۔ تو 178 سیٹیں گورنمنٹ کے پاس ہیں، جس کی بنیاد پر یہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے۔ اور جو اپوزیشن کی جو پوزیشن ہے اس میں نمبر 1 پہ نون لیگ ہے، پھر پیپلز پارٹی ہے، ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل مولانا فضل الرحمان اور اس کی دیگر جماعتیں جو اس کے ساتھ ہیں، اسی طرح پھر اے این پی ہے، بی این پی جو اختر مینگل صاحب ہیں جنہوں نے پہلے حکومت کا ساتھ دیا تھا، اب وہ اگر اپوزیشن میں ہیں تو ان کی 4 سیٹیں ہیں، اسی طرح انڈیپینڈنٹ ہیں 4، جس طرح علی وزیر اور باقی لوگ ہیں، تو ان کی کل سیٹیں بنتی ہیں 162۔ تو اگر یہ 162 لوگ ہیں اور وہ 178 ہیں تو اکثریت تو ہے عمران خان کے پاس۔
اب عمران خان کو اگر انہوں نے گھر بھیجنا ہے تو انہیں کم از کم جو ہے 7 ووٹ چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ 7 وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ایم کیو ایم پاکستان کی 7 سیٹیں ہیں، پھر اگر یہ کیو لیگ کو قائل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر 2 سیٹیں انہیں چاہیے، اس میں وہ جی ڈی او کو توڑ سکتے ہیں، یا پھر اگر بی اے پی کو توڑ سکتے ہیں. جمہوری وطن پارٹی کے پاس 1 سیٹ ہے، تو اگر اسے توڑتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر اور 2-3 جماعتیں توڑنی ہیں. تو حالات یہ ہیں کہ ان میں سے کس پارٹی کو یہ توڑیں گے اور اپنے ساتھ ملائیں گے. اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور اختر مینگل صاحب اور یہ سارے مل کے جتنا بھی زور لگائیں، کیا یہ ابھی تک، کیونکہ فوج نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا کہ وہ یہ کہے کہ آپ لوگ یہ کام شروع کریں اور ہم بندے توڑ کر آپ کو دیں گے. فوج کی طرف سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے. عمران خان کی اور فوج کی انڈرسٹینڈنگ اچھی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان کے ذاتی مفادات اس میں کوئی نہیں ہے. عمران خان جو بھی دن رات محنت کر رہے ہیں وہ کوئی اپنے لیے نہیں کر رہے، یہ ایک فیکٹ ہے. وہ کوئی اپنی ملیں، اپنا بزنسز نہیں چلا رہے. جو بھی وہ حالات فیس کر رہے ہیں وہ اس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. تو اسی طرح فوج بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. تو اب اگر فوج بالفرض ساتھ دیتی بھی ہے اپوزیشن کا، تو عمران خان سے بہتر انہیں کون نظر آتا ہے؟ کون سی پارٹی ہے، کون سا لیڈر ہے جو اتنی اکثریت لے سکے یا اتنا پاپولر لیڈر ہو اور اتنا ایماندار ہو عمران خان کے مقابلے میں؟ ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے کوئی ایک آپشن دینی ہے تو جو بندہ بیٹھا ہے اس سے بہتر آپشن دینی ہے. تو اگر عمران خان سے بہتر کوئی ہے تو پھر وہ سامنے لائیں. اب اگر عدم اعتماد کی تحریک وغیرہ لاتے بھی ہیں تو اب ان اپوزیشن کی پارٹیز کو یہ خود ڈر ہے کہ کیا جو ہمارا نمبر ہے، جو ہمارے ایم این ایز ہیں، کیا یہ ہمارا ساتھ دیں گے بھی صحیح؟ ان کو تو یہ بھی اپنی جماعت پر کانفیڈنس نہیں ہے، تو وہ عمران خان کے خلاف کیا نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے؟ تو اسی لیے یہ اس قدم کو اٹھانے سے یہ گریز کریں گے. تو اب اپوزیشن سے کچھ بن نہیں پا رہا. آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن سڑکوں پر بھی نکلی، اپوزیشن جو ہے دھرنے جلوس کی طرف بھی گئی، حالانکہ فارن فنڈنگ کیس کو بھی سہارا بنایا کہ کہیں اس کے ذریعے ہی یہ حکومت فارغ ہو جائے. تو حکومت کو گھر بھیجنے کا واحد مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، حکومت کو گھر بھیجنے کا ان کا واحد مقصد صرف اپنے کیسز ہیں، اپنے کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو ماضی میں یہ کہتے تھے کہ نیب کے ناخن تراشنے پڑیں گے. نواز شریف کہتے تھے کہ یہ نیب جو ہے یہ پگڑیاں اچھالتے ہیں. تو یہ موجودہ حکومت نے نیب کو اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کی اجازت دی ہے. یہ حکومت ناخن تراشنے کی بات نہیں کرتی. پرویز رشید صاحب اپنے دور حکومت میں کہتے تھے ہمیں نیب کے ناخن تراشنے پڑیں گے. تو اس حکومت میں نیب کے ناخن تراشنے کی ضرورت نہیں ہے. اس حکومت نے نیب کو اپنا آئینی اختیار دیا ہے، آئینی اختیار. اسی طرح باقی اداروں کو بھی آئینی اختیار دینے کی کوشش کی گئی ہے. تو اگر کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے وہ جواب دہ ہوگا، لیکن جو اختیار اس کے پاس ہے، دیکھیں آپ کسی کو اکاؤنٹیبل تب ٹھہراتے ہیں جب آپ اس کو اختیار دیتے ہیں. اب آپ اس کو کچھ کرنے نہ دیں، اس کو لولا لنگڑا چھوڑ دیں اور پھر اس سے جواب طلبی کریں تو پھر یہ ناانصافی ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ عمران خان کو جو وقت ملا ہے وہ پورا دینا چاہیے. اب یہ جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے اپوزیشن ڈنڈے اٹھا لیتی ہے، جی اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. تو پھر آپ لوگوں کا اگر یہی ایجنڈا ہوتا ہے حکومت کو گھر بھیجنا، تو پھر آپ لوگ اس سسٹم کو ختم کریں. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ حکومتیں لانا، حکومتیں بنانا، حکومتیں توڑنا. آپ لوگوں نے اپنی پوری باری لی ہے تو اس حکومت کو بھی پوری باری دیں، پھر عوام پر فیصلہ چھوڑیں. تو اس وقت فوج اگر چاہے بھی صحیح تو وہ بھی سامنے رکھتی ہے کہ آیا اگر ہم عمران خان کو گھر بھیجتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیا عمران خان گھر جا کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا عمران خان صرف دبک کے بیٹھ جائیں گے، یا وہ اتنے اگریسو طریقے سے دوبارہ پلٹیں گے کہ یہ موجودہ پی ڈی ایم ہے، جتنے یہ عوام نکال رہے ہیں، تو عمران خان تو اس سے کہیں زیادہ اکیلے بہت بڑے مجمع اور جلسے کر لیتا ہے. تو اگر عمران خان پھر جب جلسے جلوس اور تحریک چلائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو عمران خان کو گھر بھیجنے کی وجہ بھی تو ہو نا. وہ کرپشن کر رہا ہے، پیسہ بنا رہا ہے، کوئی غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. جو بھی ہے وہ اس ملک کے لیے کر رہا ہے اور اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
تو اپوزیشن کو اگر کوئی لگتا ہے کہ عوامی مفاد میں کچھ ہونا چاہیے تو عوامی مفاد آپ اسمبلی میں کوئی بھی بل لے جا سکتے ہیں. آپ نے جو حکومت میں آ کے جو چینجز کرنے ہیں وہ تجاویز آپ ایک بل لائیں اسمبلی میں کہ یہ کام. میں ایک دن ایک شو میں دیکھ رہا تھا جی، چودھری منظور صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آج کل ایشو آیا ہوا ہے براڈ شیٹ سکینڈل جو ایک بنا ہوا ہے، اس کا حل بتا رہے ہیں جی آرام سے آپ اس پہ کوئی کمیشن بنائیں اور جان چھڑائیں اس بات سے. آپ جی عوامی مسائل پہ بات کریں. تو بھائی آپ اپنے مسائل کا حل آپ کے پاس اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہے، کیونکہ وہ براڈ شیٹ کا معاملہ آپ کی جماعتوں سے ہے نا، تو اس کا حل آپ کے پاس ہے جی، فوری بس اس پہ کمیشن بنائیں اور جان چھڑائیں. اب آپ مہنگائی پہ بات کریں، بس وہ مہنگائی پہ بات کرتے رہیں. تو بھائی اگر مہنگائی کا سلوشن جو آپ کے پاس ہے، وہ جو آپ نے حکومت میں آ کے دینا ہے، وہ اب اپوزیشن میں رہتے ہوئے کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ آپ تنخواہیں نہیں لے رہے، آپ لوگ ایم این ایز نہیں ہیں، تو آپ لوگوں کو صرف چک چک کرنے کے لیے تو عوام نے نہیں بھیجا. تو بھائی اگر آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، آپ قرارداد لائیں، آپ بل بنا کے لائیں، آپ اس کو قانون سازی کے لیے بل پیش کریں، پھر رائے دیکھیں کہ کیا وہ اگر عوامی ایشو پہ آپ کوئی چیز لائیں گے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا چپ ہو جائے گا، عوام چپ ہو جائے گی. آپ ایسی چیز لا ہی نہیں رہے. آپ نے جب بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی، وہ آپ نے ہمیشہ نیب کو ختم کرنے کی بات کی، آپ نے ہمیشہ چوری کو جو آپ نے کیا ہوا پیسہ اس کو بچانے کی بات کی. تو آپ اگر کوئی ویلڈ آپ کے پاس کوئی ایشو ہے عوامی اور اس کا کوئی سلوشن ہے تو وہ اب اس وقت بھی اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے. پھر سامنے آ جائے گا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے، وہ کیا آپ کا ساتھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی عوامی ایشوز پہ. اور عمران خان نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ہم بات چیت کریں گے لیکن سوائے ان کے کیسز پہ بات نہیں ہوگی، باقی ایشوز پہ آپ ہم سے بیٹھ کے بات کریں. تو اب یہ کہیں کہ جی نہیں حکومت بات نہیں کرنا چاہتی، تو حکومت پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن عوامی مسائل پہ. تو پھر اور آپ کو کیا چاہیے؟ صرف اس حکومت کو گھر اس لیے بھیجنا ہے کہ نیب کو ختم کریں. تو یہ اپوزیشن جو ہے اب کمزور اس لیے پڑ رہی ہے کہ عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنی کرپشن بچانے کی کوشش میں ہے. ورنہ آج آپ دیکھیں کہ ان 11 جماعتیں مل کر بھی کراؤڈ جمع نہیں کر پاتی، اپنے کارکنوں کو نہیں جمع کر پاتی، عوام تو جہاں دور کی بات ہے. تو لہٰذا اپوزیشن کو دیکھنا ہوگا، اگر وہ عوامی مسائل ان کو بیٹھنے نہیں دے رہے، بے چین کر رہے ہیں، تو قومی اسمبلی میں جائیں اور ایسا بل پیش کریں جس سے مسائل حل ہو سکیں. باقی تحریک عدم اعتماد کتنی کامیاب ہوتی ہے کتنی نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. شکریہ. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.